بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 12ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے چند حروف اور ان سے فقرے۔ تو حروف یا حرف کی جمع ہے، اور حرف کہتے ہیں اس کلمے کو جو کسی اور کلمہ کے ملائے بغیر نیا معنی نہ بتا سکے۔ یعنی حرف کے ساتھ جب کوئی دوسرا کلمہ یعنی اسم اور فعل نہ ملایا جائے تب تک حرف کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور حرف کے معنی واضح نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نیچے انہوں نے چند حروف دیے ہیں جو بذات خود اپنے معنی نہیں بتا سکتے جب تک کہ ان کو اسم اور فعل کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کیا جائے۔ تو پہلے یہ چند حروف جو فارسی زبان کے اندر بہت زیادہ مستعمل ہوتے ہیں، اور فارسی عبارت کے اندر اور فارسی کلمے کے اندر، فارسی کلام جب بولیں ہم یا کتابوں کے اندر لکھا جائے تو ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اسم اور فعل کے درمیان۔ تو ان حروف کو دیں گے پہلے مفرد طور پر الگ الگ، پھر ان کو اسم اور فعل کے ساتھ ملا کر استعمال کر کے دکھائیں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفردات کو پڑھیں گے، اور ہر مفرد کا جو معنی آتے ہیں وہ ہم اس کو پہلے ہم بتائیں گے، پھر اس کے بعد آگے جو جملوں میں استعمال ہوا ہے اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلا حرف ہے با۔ تو با کے معنی کبھی ساتھ کے آتے ہیں، اور کہیں با کا ترجمہ ہم سے کریں گے، اور کبھی با کا ترجمہ ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو با کے معنی ہوئے ساتھ، سے، ذریعے، اور کبھی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، لیکن عام طور پر یہ 3 معنی با کے آتے ہیں۔ بہ کے معنی ہیں کبھی آتے ہیں ساتھ، کبھی میں کے معنی میں ہو جاتا ہے، کبھی کو کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی سے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بر کے معنی پر کے کبھی آتے ہیں اور کبھی اوپر کے آتے ہیں۔ در کے معنی میں کے آتے ہیں۔ از کے معنی سے کے آتے ہیں۔ تا کے معنی تک کے آتے ہیں۔ را کے معنی کو کے آتے ہیں۔ کہ کے معنی کون کے آتے ہیں، اور کبھی کہ کے معنی کے بھی، یعنی کہ کا ترجمہ اردو میں ہم کیسے بھی کرتے ہیں جب کسی چیز کی علت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ چہ کے معنی کیا کے آتے ہیں۔ چرا کے معنی کیوں، اور کبھی اس کے معنی کس لیے، سوالیہ جملہ، یعنی اگر کوئی سوال کرنا ہو ہمیں کہ یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کس لیے ہے، تو لفظ چرا کا استعمال کرتے ہیں۔ چیست کے معنی کیا ہے، یہ بھی سوالیہ جملہ کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو سوال کرنے کے۔ بلے کے معنی ہاں کے آتے ہیں، اور چوں کے معنی جب اور کبھی جیسے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ چند مفردات دے دیے انہوں نے الگ الگ۔ اب اس کو جملوں کے درمیان یعنی اسم اور فعل کے درمیان اسم اور فعل کے ساتھ استعمال کر کے دکھائیں گے۔ تو اب پہلا جملہ ہے با من۔ تو با کے معنی جو ہے ہم نے بتا دیے کہ با کے معنی کبھی ساتھ اور کبھی سے اور کبھی ذریعے کے آتے ہیں۔ تو با من کے اندر یہاں لفظ با یہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ با کے معنی ساتھ اور من معنی میرا، با من میرے ساتھ۔ بہ آہاں، بہ کے معنی بھی ساتھ کے کبھی آتے ہیں، کبھی میں کے آتے ہیں، اور کبھی کو اور کبھی سے کے آتے ہیں۔ یہاں یہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ بہ آہاں ان لوگوں کے ساتھ۔ در خانہ، لفظ در اس کے معنی میں کے آتے ہیں، اور خانہ کے معنی گھر کے آتے ہیں۔ تو در خانہ کا ترجمہ ہوگا گھر میں۔ بر سر، بر کے معنی پر اور سر کے معنی سر، بر سر سر پر۔ اورا، تو او معنی اس کو، اور را کے معنی آ چکا ہے کو، تو اورا کا ترجمہ کریں گے اس کو۔ از صبح تا شام، از کے معنی سے
اور تا کے معنی تک، تو یہاں دو حرف استعمال ہوئے ہیں، لفظ از اور لفظ تا۔ تو از صبح تا شام، صبح سے شام تک